لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ دوستان محترم، آپ کے سامنے سورہ آل عمران، قرآن کا تیسرا سورہ، اس کی آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محبت سے ترجمہ سماعت کرنا ہے۔ اللہ پر فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں رب کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے انہی میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا، اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا محترم نبی پیدا کیا، جو کیا کرتا ہے، جو ان کے سامنے آیات بینات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب بڑے محبت سے آپ نے سمجھنا ہے، کوئی مشکل آیت نہیں ہے، بڑی آسان آیت ہے۔ اس آیت کے اگر ہم دو حصے کریں تو پہلا حصہ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ احسان۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان سے لے کے مومن تک ہر اپنی مخلوق کو ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن یہ نعمت ایسی نعمت تھی، اللہ نے عطا فرمائی، ساتھ ہی فرما دیا میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تاکہ مومن سمجھ جائیں مصطفیٰ ہم جیسا نہیں ہے، یہ مبرہ ہے، یہ نور علی نور ہے۔ دوستان محترم، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، ہر عطا کمال ہے۔ انسان اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کر سکتا نہیں، اس کے باوجود اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا انسان، میرا تخلیق کیا ہوا بندہ میرا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَازِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ یہ اللہ کی خواہش ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرے۔ اب صالحین فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی تسبیح و تحلیل ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے، آج کے دن اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی نعمت ہے اور یہ نعمت کبریٰ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ نے اپنا محبوب جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بھی نعمت ہے، کیا اس کا شکر بھی عبادت ہے؟ کیا ہم اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، حضور کی آمد کا شکر ادا ہو جائے گا؟ سوال ہے نا بھائی، ہر نعمت کا شکر کرو، اور شکر کا بہترین طریقہ عبادت۔ اب مصطفیٰ نعمت، اب مصطفیٰ کی خوشی میں صبح اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، عبادت ہو گئی، شکر ہو گیا، کام ختم۔ کیا یہ کافی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے مسئلہ آسان کر دیا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، آسان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب ان سے فرما دیجئے، چونکہ اللہ نعمتوں کا شکر چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس چاہتی ہے کہ بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ محبوب بھی اللہ کی نعمت ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا سب سے حسن طریقہ عبادت ہے۔ لیکن اللہ یہاں چاہتا ہے، ہاں عبادت بھی کرنی ہے، عبادت بھی مقصود ہے، مگر صرف عبادت نہیں کرنی، صرف عبادت نہیں، عبادت بھی کرنی ہے۔ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں عبادت بھی، مگر صرف عبادت نہیں۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنوں سے فرما دیجئے اللہ تمہیں نعمت عطا فرمائے، شکر کرو، عبادت کرو، مگر اگر نعمت رحمت بھی ہو اور فضل بھی ہو پھر صرف عبادت نہیں، فلیفرحوا، بلکہ خوشیاں مناؤ۔ صرف سجدے کرنے سے بات نہیں بنے گی، صرف روزہ رکھنے سے بات نہیں بنے گی، صرف اللہ کی عبادت کرنے سے بات نہیں بنے گی، فَلْيَفْرَحُوا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خوشی بھی منانی ہے۔ اب دور ہے، حدوں کا دور ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ آپ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کا حد بیان کیا جاتا ہے، حد۔ اب خوشی کی حد کیا ہونی چاہیے؟ اور خوشی بھی اگر حضور کی آمد کی خوشی ہو، اس کی حد کیا ہے؟ تو واللہ تعالی صالحین فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی نعمت ہو، جتنا بڑا فضل ہو، جتنی بڑی رحمت ہو، خوشی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ اور جب نعمت، فضل، رحمت، احسان خود مصطفیٰ کی ذات ہو پھر خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ کائنات کی تمام خوشیاں اس خوشی کے سامنے ہلکی نظر آئیں، اس خوشی کے سامنے چھوٹی نظر آئیں، اس مسرت کے سامنے چھوٹی نظر آئیں، اور اس خوشی کے سامنے اتنی چھوٹی نظر آئے کہ آپ کو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ دوستان محترم، اب حضور کی آمد ہے، خوشی کرنی کیسے ہے؟ حضور کی آمد کی خوشی کرنی کیسے ہے؟ تو آئیے کسی اور سے نہیں پوچھتے، کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے، بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، حضور اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مسجد نبوی کے صحن میں کچھ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں اور آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دوستو، اللہ نے جو ہم پر مصطفیٰ کی صورت میں فضل کیا ہے، اگر حضور نہ آتے آج ہم بتوں کے سامنے جھکے ہوتے، اگر حضور نہ آتے آج بہنوں کا احترام نہ ہوتا، اگر حضور نہ آتے ماں باپ کا ادب نہ ہوتا، اگر حضور نہ آتے بیٹیاں آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہوتی، اگر حضور نہ آتے آج بھی مائیں منڈیوں میں بک رہی ہوتی، اگر حضور نہ آتے آج بھی ہم اپنے باپ کو تھپڑ مار رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے ہم اپنے خدا اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے آج ہم کسی چوراہے پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے آج ہم کسی کے پاس بیٹھے شراب پی رہے ہوتے، اگر حضور نہ آتے ہم یہ گناہ کر رہے ہوتے، وہ گناہ کر رہے ہوتے۔ آمد مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں اور حضور کی ولادت پر شکر ہو رہا ہے۔ حضور حجرہ انور میں تشریف فرما ہے، جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے حبیب، اللہ آپ پر سلام پڑھتا ہے۔ وعلیکم السلام یا جبریل، حکم کیا ہے؟ فرمایا، عرض کی، اے اللہ کے حبیب، اللہ چاہتا ہے آپ حجرہ انور سے باہر نکلیے اور اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھیے، اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ان پر فخر کر رہا ہے۔ حضور باہر آئے، دیکھا صحابہ تشریف فرما ہے، حضور باہر آئے، صحابہ کو دیکھا، صحابہ گفت و شنید کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ محبوب پاس آئے، محبوب نے آتے ہی پوچھا، اے میرے صحابہ، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے ہم پر جو آپ کی صورت میں فضل کیا ہے، اس فضل پر ہم آپس میں خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا آپ اس عمل پر قسم دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب محبوب کے صحابہ عرض کر دی، قسم لینے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن قسم لی کیوں؟ اس لیے لی کہ عمل کی مضبوطی ہو جائے،
فرمایا صحابہ یہ نہیں کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، یقین ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ جو تم عظیم عمل کر رہے ہو، ایسا عمل کہ اللہ فخر کر رہا ہے، اس عمل پر قسم لینے کا مقصد یہ ہے کہ عمل میں مضبوطی ہو جائے۔ فرمایا صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، تم یہاں پر یہ عمل کر رہے ہو، میرے میلاد کی خوشی منا رہے ہو، اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کر رہا ہے۔